الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين ومؤتمج المؤمنين وغاية العارفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير ما شاء الله سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة عروة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد آج ماہ اعضاء کی تیسری تاریخ اور ہم اعضاء کا جواز شرعی سیرت نبی میں تلاش رکھتے ہیں ماشاءاللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة پیغمبر کی زندگی سرور کائنات کی زندگی اسوہ حسنہ ہے لمن كان يرجو الله جو لقاء الہی کا متمنی ہو والیوم الآخر روز قیامت کا عقیدہ رکھتا ہو وذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے ذکر الہی میں مصروف رہتا یعنی جن بشر میں یہ تین خصوصیت ہوگی کہ متمنی موت ہوں گے لقاء الہی کی تمنا کرنا کہ اللہ سے ملاقات تو بغیر موت کے ہو نہیں سکتی اس کا مطلب تمنا موت رکھتا عقیدہ آخرت پر پورا بھروسہ ہو اور جس سے لقاء کا متمنی ہے زندگی میں اسی کو یاد کرتا رہے ساری زندگی اسی کی یاد میں گزر جائے کل ہم نے آپ کے سامنے موضوع گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ حضور سرور کائنات کی زندگی کے سلسلے میں امت مسلمہ میں افتراق ہے، انتشار ہے،
کہ حضور کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے یا رسالت کے بعد والی زندگی، یعنی اعلان رسالت کے بعد والی زندگی؟ مختصر یہ ہے کہ 63 سالہ پوری زندگی نمونہ عمل ہے یا صرف 23 سالہ زندگی نمونہ عمل ہے؟ تو کل ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، اس مکتب فکر کو آگے لے کے بڑھے تھے ہم، کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ حضور کی ساری زندگی نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حضور کی زندگی، وہ مکتب فکر جو اس بات کا قائل ہے کہ حضور کی صرف 63 سالہ زندگی نمونہ عمل ہے۔ تو آئیے ہم تاریخ پیغمبر کا مطالعہ کریں، اسوہ حسنہ تلاش کریں۔ اسوہ حسنہ کہاں ملے گا پیغمبر کا؟ تاریخ اسلام میں ملے گا، اخلاق محمدی میں ملے گا۔ جن لوگوں نے اخلاق محمدی کو قلم بند کیا ہے، وہاں دیکھیں پیغمبر کی زندگی کیسے نمونہ عمل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ حضور سرور کائنات کی زندگی آپ ہمیں بتائیے، تو ہم مجبور ہیں کہ رسول کے ساتھ نفس رسول کا بھی تذکرہ کریں، ورنہ زندگی پیغمبر ناقص ہو جائے گی، کامل نہیں ہوگی، اور جو کامل نہیں ہوگی تو اس پہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ نے پابندی عائد کر دی کہ دیکھیں رسول کا ذکر آئے اور نفس رسول کا ذکر نہ آئے، تو رسول کا تو تذکرہ ملے گا 23 سالہ زندگی میں دعوت ذوالشیرہ سے، مگر دعوت ذوالشیرہ میں رسول ناصر کا مطالبہ کرے گا، ناصر نظر نہ آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے پابندی کی ہے کہ صرف رسول کا تذکرہ ہو، ناصر رسول، نفس رسول کا تذکرہ نہ ہو۔ اور جب تذکرہ آگے بڑھتا جائے گا تو ہم جب خیبر میں جائیں گے تو رسول کا تذکرہ تو ملے گا، اصحاب رسول کا بھی تذکرہ ملے گا، لیکن فاتح خیبر سے خیبر خالی رہے گا۔ جب خندق میں جائیں گے تو زندگی پیغمبر میں کل کفر ملے گا، کل ایمان نہ ملے گا۔ سلوات اس لیے جہاں جہاں محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا، وہاں وہاں علی مرتضیٰ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا آیت نازل ہوئی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آج اظہار اسلام ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت کے خاندان والے ہیں، جو خاندان والے نہیں وہ تو بہت دور ہیں۔ ماشاءاللہ سلوات بھیجئے اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جب یہ آئے واپس ہدایہ نازل ہوئی، پھر ایک آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اے میرے حبیب، جس چیز کے لیے میں نے تمہیں مامور کیا تھا اب کھل کر میدان میں آ جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا تبلیغ اسلام کا دو دور تھا، ایک خفیہ دور تھا، ایک کھل کر دور تھا۔ سلوات بھیجئے اور محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک خفیہ دور تھا اور ایک فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھل کر میدان میں آ جاؤ۔ اس سے پتہ چلا
اس وقت سے قبل پیغمبر کی تبلیغ اسلامی پوشیدہ طریقے سے تھی. اس پوشیدہ دور میں کتنے ایمان لائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا تذکرہ نہیں عالم اسلام میں. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کے بعد جو اسلام لے آتا ہے، یہ پہلے مسلمان، یہ دوسرے مسلمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلوات بھیجو محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اور ضرور بھیجو محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ کی توجہ رہے گی ماشاءاللہ تو مجھے حوصلہ ملے گا، ماشاءاللہ. اور میں آپ کو 1400 سال کی تاریخ دکھاؤں گا. اس تاریخ میں دیکھیے گا آپ کہاں بیٹھے ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہیں. صلوات و محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو دعوت ذوالعشیرہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. پیغمبر اسلام پر جب یہ آئے وافل ہدایہ نازل ہوئی تو حضور نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور کہا علی، اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے کہ ہم اپنے قرابت داروں کو دعوت دیں اسلام کی، لہذا ہمارے جتنے قرابت دار ہیں ان سب کو دعوت دی جائے. اب مسلمان صحیح طریقے سے تاریخ پیغمبر لکھے تب نہ پتہ چلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرابت داروں میں کون ہیں؟ حضور کے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو طالب ہیں. یہ لوگ حضور کے قرابت داروں میں ہیں. لیکن جن کو آپ نے اپنی تاریخ اسلام میں پہلا مسلمان اور دوسرا مسلمان گردانا ہے، وہ تو قرابت داروں میں ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ. صلوات بھیجو محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، وہ تو قرابت داروں میں نہیں. تو بے حکم پیغمبر اسلام مولائے کائنات نے دعوت کا اہتمام کیا. جب دعوت کا اہتمام کیا تو تمام قرابت داروں کو بلایا. تاریخ نے اجمالاً میں لکھا کہ وہ 40 افراد تھے. قرابت دار پیغمبر 40 افراد تھے. ان 40 افراد میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ سارے حضرات تھے. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، تھوڑا سا تاریخ پھر اس کا نتیجہ آپ سنیے گا. اور 1400 سال کی تاریخ میں یہ دیکھیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کہاں بیٹھے ہیں اور دشمنان اہل بیت کہاں بیٹھے ہیں. آج پتہ چلے گا. صلوات بھیجو محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو دعوت کا اہتمام ہوا. قریش مکہ آئے، قرابت دار پیغمبر اللہ، عشیرت کا، حضرت کے عشیرہ قبیلے والے آئے، جمع ہو گئے. دسترخوان لگا. دسترخوان مولا کائنات نے سجایا. کھانے میں کیا تھا؟ چند روٹیاں تھیں اور ایک پیالہ آب گوشت. ایک پیالہ آب گوشت، چند روٹیاں، ایک پیالہ آب گوشت. یہ 40 عرب، وہ بھی عرب کھانے والا بہت ہوتا ہے. 40 عرب مکہ کا عرب. انہوں نے دیکھا اس میں تو ایک آدمی بھی شیر نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی شیر نہیں ہوگا. وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بسم اللہ، اور پھر پیغمبر نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور آج گوشت میں ڈال کے تناول فرمایا. اس کے بعد کہا آپ سب حضرات کھائیے. تاریخ بتاتی ہے چند روٹیاں تھیں اور ایک پیالے میں گوشت کا شوربہ. 40 ارب شیر ہو گئے، شوربہ بھی بچا رہا، روٹی بھی بچی رہی. صلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب شیر ہو گئے. جب سب کھانا کھا چکے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں. جیسے پیغمبر اسلام اٹھے خطبہ دینے کے لیے، ویسے مجمع میں سے ایک نامی گرامی اٹھا اور اس نے کہا قریشیو، محمد کی بات نہ سننا. ان کی بات نہ سننا. اور اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی بات نہ سننا. سب چلے گئے. پیغمبر اسلام کی بات کسی نے نہیں سنی. حضور مایوس نہیں ہوئے. تو معلوم ہوا کہ سیرت پیغمبر یہ ہے کہ جب انسان میدان تبلیغ میں اترے تو کہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات سے. پھر حضور نے حکم دیا. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ ٹکڑا رہ گیا تھا حضور بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس نامی گرامی نے جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے کہا میرے بھتیجے کی بات نہ سننا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہ سنے، کھانا کھلایا، سنیں گے. اس نے کہا نہ سنو، نہ سنو ورنہ. ایک جملہ ہے عجیب و غریب ابو لہب نے جو کہا نہ سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں علم ابو لہب میں اتنا شعور ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی گمراہ ہو گیا، وہ کہتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، جس شخص نے یہ کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، امت مسلمہ نے اس ابو لہب کو دائرے کفر میں رکھا. توجہ چاہتا ہوں، یہ تاریخ اسلام کی ابتدا ہے. تو تاریخ اسلام کی ابتدا ہے، پیغمبر کی بعثت کا دن ہے، اور اس وقت پیغمبر تقریر فرما رہے ہیں. ابو لہب کہہ رہا ہے ان کی بات نہ سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. ابو لہب نے یہ نہیں کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو ابتدائے تاریخ میں جو ہوا وہی انتہا میں بھی ہونے والا ہے. ایک اشارہ کر رہا ہوں، ابتدا میں بھی تبلیغ ہے، انتہا میں بھی تبلیغ ہے. بس فرق یہ ہے کہ ابتدا میں تبلیغ قولی ہے اور انتہا میں تبلیغ تحریری ہے. قولی تبلیغ میں ابو لہب نے صرف اتنا کہا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو ابو لہب کو مسلمانوں نے دائرے کفر میں رکھا.
تب میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نبی کی آخری زندگی میں تبلیغ ہدایت کے لیے نبی ایک تحریر لکھنا چاہے اور نبی کو تحریر لکھنے سے یہ کہہ کے روک دیا جائے ان الرجل یہجر، ان کا دماغ چلا گیا، تو ان کو کہاں رکھیے گا؟ صلوات بھیجو ایک اور درود بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لوگوں نے سوال کیا ابو لہب ہم کیوں ان کی بات نہ سنا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، اس نے جادو کر دیا، ایک پیالے میں ایک انسان بھی سیر نہیں ہو سکتا، اس شخص نے جادو کیا سب سیر ہو گئے، لہذا ان کی بات نہ سنو۔ تو معلوم ہے وہ مجمع بھی منطقی تھا، پوچھتا تھا کیوں ایسا ہے؟ جب اس نے صحیح دلیل دی تو مجمع اٹھا چلا گیا، کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، انہوں نے جادو کیا، تو واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو رسول اللہ نے دوسرے دن مولا کو بلا کے کہا کہ آج پھر دعوت دے دو انہی حضرات کو۔ پھر دعوت دے دی گئی اور سب نے قبول کیا۔ اب تو معلوم ہے نا جتنے لوگ کل آئے تھے ان کو پیغمبر نے کھانا کھلانے کے بعد اسلام کی دعوت دیں گے، سب کو معلوم ہے آج بھی وہی ہوگا، تو دعوت قبول نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ طعام پیغمبر میں اتنی کشش تھی کہ سب چلے آئے۔ تو سنت نبی یہ بنی کہ حق کی دعوت دو تب تبرک ساتھ رکھو، بہت خوب، یہ سنت نبوی، تبرک ساتھ رکھو، دعوت ساتھ رکھو۔ تو دوسرے دن دعوت ہوئی، لوگ پھر آئے اسی طریقے سے، وہی 40,000 جو کر آئے تھے۔ پھر علی نے دسترخوان لگایا، پھر اسی انداز کا چند روٹیاں آئے اور ایک پیالے میں آپ گوشت ہے، اور حضور نے دسترخوان چننے کے بعد قریش والوں سے کہا بسم اللہ۔ قریش والوں سے کہا بسم اللہ۔ اب وہ دیکھ رہا تھا وہاں سے، وہی جو کل اٹھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ اگر کھانے پر بیٹھ گئے تو آج نبی کی تقریر ہوگی اور یہ مسلمان بنیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان بنے۔ تو ابو لہب اپنا مشن لے کے چل رہا تھا، ابو جہل اپنا مشن لے کے چل رہا تھا، لہذا اس نے آواز لگائی خبردار دسترخوان پر نہ بیٹھ۔ کیوں؟ اب پھر پوچھا لوگوں نے کیوں؟ تو ہم بیٹھے تھے، دیکھیے آئینہ میں دکھا رہا ہوں، کہ اس لیے آپ یاد رکھیے اگر ہم کہیں پر کوئی پروگرام ہے اور اگر ہم چاہیں کہ یہ مجمع یہاں بغیر کھانا کھائے واپس چلا جائے تو ہم کوئی ایک ایسی گھنونی بات کریں گے کہ جس سے انسان متنفر ہو جائے۔ مثلا ایک تقریب میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہم کہتے بھیا ہم نے خود دیکھا ہے جس دیگ میں بریانی پک رہی ہے اس میں چوہے کی میگنی گر گئی، تو اب کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ تو کھانا کھانے سے روکنے کے لیے کوئی چیز تلاش کی جائے گی۔ کل کھانا کھا کے گئے، طعام نبی میں اتنی کشش ہے کہ اب کیسے روکے؟ یہ ابو لہب سوچ رہا ہے اب کیسے روکے؟ تو اس نے چٹکلا چھوڑا، کہا دیکھو کھانا نہ کھانا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کل کیسے کھانا کھلایا تھا؟ پہلے محمد مصطفیٰ نے خود کھانا کھا کے جھوٹا کر دیا، پھر ہمیں کھلایا، یعنی یہ جھوٹا کر کے کھلاتے ہیں۔ تو اب اگر تاریخ کہیں کہے کہ یہ جھوٹا کر کے کھلاتے ہیں تو دیکھو یہ کہنے والے کون ہیں؟ صلوات بھیجو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک
ایک اور درود بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن ایک اور پیغمبر کی بزم سے اٹھا اور اس نے کہا اے میرے سید و سردار، آپ جو کہنا چاہتے ہیں تقریر کیجئے۔ اے ابو لہب بیٹھ جا، ابو طالب کے ہوتے ہوئے تیری مجال ہے کہ میرے سید و سردار کو روک سکے؟ صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب ابو طالب نے ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھایا اور کہا اے میرے سید و سردار، یہ نہیں کہا اے میرے بھتیجے، کہا اے میرے سید و سردار۔ عزیزان گرامی، جب اہل کفر پیغمبر کی تقریر سنیں گے، تقریر کا ان پر اثر ہوگا، اور جب اثر لیں گے تو مسلمان بنیں گے، مسلمان بننے کے بعد جب صاحب ایمان بنیں گے تب جا کر محمد مصطفیٰ کو سید و سردار کہیں گے۔ یعنی 4 مراحل سے گزرنا ہے۔ تقریر سنے ایک مرحلہ، تقریر کا اثر ہو 2 مرحلہ، اسلام لے آئے 3 مرحلہ، ایمان لائے 4 مرحلہ، تب جا کر سید و سردار کہے گا۔ لیکن ابو طالب کا ایمان یہ ہے کہ ان سب مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے سید و سردار۔ صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ اے میرے سید و سردار، آپ تقریر کیجئے۔ حضور نے تقریر شروع کی۔ تقریر میں فرمایا اے میری قوم، میں تمہاری فلاح کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں بارگاہ خداوندی کی طرف سے، اور اس کو بس اتنا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ صلوات بھیجو رحمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا اعتراف کرو۔ اور جو شخص میرا مددگار ہوگا اس مسئلے میں، یعنی جو شخص میرا مددگار ہوگا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میں، وہ میرا جانشین ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سمجھے؟ صلوات بھیجو رحمت اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا من ینصرنی، کون ہے اس میں جو کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ یہ تاریخ ہے۔ تو ایک شہزادہ اٹھا، اس نے کہا انا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ نے اسے بٹھا دیا۔ پھر کہا کون ہے جو اس 2 کلمے پر میری مدد کرے گا؟ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر وہی شہزادہ اٹھا، پھر رسول اللہ نے بٹھا لیا۔ عجب اہتمام ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، کوئی نہیں اٹھا، وہی شہزادہ اٹھا۔ تب رسول اللہ نے اس شہزادے کو گلے سے لگایا اور کہا انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی۔ صلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس واقعے میں ایک تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا من ینصرنی علی ہذین الکلمتین لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ من ینصرنی،
امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا آنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب تاریخ سے ہم سوال کرتے ہیں، بدر میں پیغمبر کی مدد کس نے کی؟ احد میں پیغمبر کی مدد کس نے کی؟ حنین میں پیغمبر کی مدد کس نے کی؟ خندق میں کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابل میں جا کر پیغمبر کی مدد کس نے کی؟ فاتح خیبر بن کر پیغمبر کی مدد کس نے کی؟ تو ساری تاریخ بتائے گی علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو تاریخ اسلام کا یہ مستلم فیصلہ ہے کہ علی نے ساری زندگی پیغمبر کی نصرت میں گزاری۔ جب علی نے ساری نصرت پیغمبر کی زندگی میں گزاری تو پیغمبر پر واجب ہوا کہ اپنا وعدہ پورا کرے، اس لیے کہ علی نے وعدہ پورا کیا، لہذا پیغمبر پر بھی ضروری ہے کہ وعدہ پورا کرے۔ اب امت یہ سوچے کہ پیغمبر جانشین بنا کے نہیں گئے، ہم انتخاب کر لے، تو یہ وعدہ پیغمبر کے خلاف ہے۔ غور کیا؟ سلوات یا محمد میں جسارت کر رہا ہوں شان نبوت میں، مگر یہ ایک تبصرہ ہے امت مسلمہ کی فکر کو جاگنے کے لیے۔ وہ پیغمبر جو اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور بقول رات کے وہ وعدہ پورا نہ کرے، ایسے ہی چلا جائے، تو اس کے وعدے جنت پہ کیا بھروسہ ہے؟ وہ مسلمانوں سے وعدہ کرے جنت کا، وہ بھائی سے جو وعدہ کیا تو پورا نہیں کر سکا، تو اس کے جنت کے وعدے پر کیا بھروسہ ہے؟ اگر بھروسہ ہے اس کی جنت پر تو ماننا پڑے گا کہ علی نے وعدہ پورا کیا، نبی بھی وعدہ پورا کرے، اور نبی نے وعدہ پورا کیا غدیر کے میدان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی حیدری یا علی حیدری یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا ایک بات اور تبصرے کی حیثیت سے، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو دوسرے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک یہ ہے، ایک کلمہ ہے جس میں علی ولی اللہ آتا ہے۔ تاریخ میں دوہرا رہا ہے، کون نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کون علی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، بیٹا ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ علی پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو اور محمد رسول اللہ کہو، اور یہ کہہ کر میری مدد کرو، تو جو مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، ہے نا؟ یہ کہا نا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس کا کلمہ بنا؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ ارباب معرفت ہیں، متکلم یہ نہیں کہے گا محمد رسول اللہ، توجہ چاہتا ہوں۔ اس لیے دعوت رسولہ میں پیغمبر یہ نہیں کہا تھا محمد رسول اللہ، کہا قولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ ماشاءاللہ توجہ چاہتا ہے، انی میں اللہ کا رسول ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایسے ہی تو گفتگو کرے گا متکلم، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ مولا کائنات کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور علی ولی اللہ رسول کا کلمہ ہے۔ تو کون رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کون علی کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ سلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔
اور اس کے بعد پیغمبر نے جو جملہ فرمایا ہے مَن يَنْصُرُنِي عَلَى ذَلِكَ، کون ہے جو اس مسئلے میں میری مدد کرے گا؟ یعنی دعوت اسلام کا منشور پیش کرنے کے بعد پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ کون ہے جو میری بیعت کرے گا، یہ نہیں کہا مَن يُبَايِعُنِي عَلَى ذَلِكَ، یہ نہیں کہا کون ہے جو میری بیعت کرے گا، کیا کہا مَن يَنْصُرُنِي عَلَى ذَلِكَ، کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہ مفہوم وراثت سے منتقل ہوتے ہوتے جب حسین کے پاس پہنچا تو حسین نے کربلا میں کسی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کہا، یہی کہا حل من ناصرین، ماشاءاللہ، رسول نے کہا مَن يَنْصُرُنِي، نواز رسول نے کہا حل من ناصرین۔ تو معلوم ہوا باطل والے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، حق والے نصرت کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ قیامت تک ہے حل من ناصرین ینصرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ امام عالی مقام جب مدینے سے چلے ہیں تو مورخین نے لکھا خرج الحسین کا خروج موسیٰ خائفا یترقب، حسین مدینے سے اس طریقے سے چلے کہ جیسے موسیٰ ڈر کے چلے تھے اپنے وطن سے، اور مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے کہ دشمن آ تو نہیں رہا ہے۔ تو بڑا فرق ہے، کہہ تو دیا شاعروں نے کہ خروج موسیٰ یترقب، جسے موسیٰ چلے تھے، فرق ہے، بہت فرق ہے جانی کا۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ عالم خوف میں چلے تھے اور پوشیدہ طریقے سے چلے تھے، حسین مدینے سے اعلان چل رہے ہیں، کسی کا خوف نہیں، اور اس اعلان کے ساتھ چلے ہیں کہ ساری دنیا میں خبر ہو گئی کہ حسین اپنا وطن چھوڑ کر مکہ پہنچے۔ جب یہ خبر کوفے میں پہنچی تو کوفے والوں نے امام عالی مقام کی خدمت میں خطوط لکھنا شروع کیا۔ ایک خط آیا، دو خط آیا، یہاں تک کہ 11,000 خط تک جمع ہو گئے، اور سب خط میں ایک ہی مطالبہ تھا، یا ابن رسول اللہ، ہم بغیر امام کے ہیں، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، مولا آ جائیے، کھیتیاں ہری ہیں، باغات ہرے ہیں، ثمرات کے لیے حاضر ہے، آپ ادھر تشریف لے آئے۔ لیکن امام جب آخری خط آیا جس میں گویا کے خط میں تہدید تھی، یا ابن رسول اللہ، ہم بغیر امام کے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری کوئی ہدایت کرے، آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لے آئیے۔ یا ابن رسول اللہ، اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف نہ لائیں گے تو روز قیامت ہم بارگاہ الہی میں شکوہ و گلہ کریں گے، معبود ہم نے تیرے حسین کو ہدایت کے لیے چاہا تھا، تیرا حسین انکار کر گیا۔ امام عالی مقام نے جو قاصد کوفے کا آیا تھا اس کو ایک خط لکھ کے دیا اور اپنے بھائی مسرد ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ الى اہل الکوفہ، کوفے والوں کے لیے یہ خط ہے، انی باعث الیکم اخی مسلم نے عقیل،
میں تمہاری خدمت میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں. یدہ یدی قولہ قولی فعلہ فعلی. مسلم بن عقیل کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ان کی گفتگو میری گفتگو، ان کا کردار میرا کردار. ان کو میں بھیج رہا ہوں. انہوں نے اگر حالات کا تجزیہ کر کے مجھے لکھا تو میں انشاءاللہ میں بھی عادم ہوں کوفے کی طرف. مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے. کوفے کے لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کی. تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کی یا اس سے زیادہ. اور مسجد کوفہ میں 18,000 نمازی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے برابر. جب یہ خبر شام میں پہنچی تو شام کا تخت ہلنے لگا. یزید نے اپنے مشاورین سے مشورہ کیا کہ امام حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کوفے میں آ گئے ہیں اور کوفے والے مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں. کوفہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو شام کا تخت بھی نکل جائے گا. کیا کیا جائے؟ اس کے مشاورین نے مشورہ دیا کہ کوفے کا گورنر نعمان کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا جائے جو بصرے کا گورنر. وہ تاریخ میں بڑی لمبی تاریخ ہے، اس سلسلے کے وہ معیار نہیں کر سکتا اور گنجائش نہیں ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد جب کوفے میں پہنچا ہے تو چن چن کر محبان علی علیہ السلام کو گرفتار کرنا شروع کیا. اور جب حالات متغیر ہوئے تو کوفے والے اس طریقے سے پڑھتے کہ جناب مسلم روزے سے تھے. ماہ ذی الحج میں مستحبی روزے سے تھے. نماز مغربین پڑھانے آئے، کافی مجمع تھا، لیکن جب نماز عشاء پڑھا کر سلام کر کے مڑے ہیں تو کوئی نمازی نہیں تھا. حسین کا سفیر یہ کو تنہا رہ گیا، افطار بھی نہیں کیا. کوفے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا. مسلم بن عقیل غریب حسین کوفے کی ناہموار گلیوں میں ایک گلی سے دوسری گلی میں جاتے جاتے ایک مومنہ کے دروازے پر پہنچے جس کا نام طوا تھا. طوا دروازے پہ کھڑی تھی. مسلم ابن عقیل نے کہا ہل شربت من الماء، کیا تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو، میں بہت پیاسا ہوں. کہا تم مسافر لگتے ہو. ہاں میں مسافر ہوں. طوا اندر گئی، گلاس میں پانی لے کر آئی، پانی پلایا اور جب پانی پی لیا تو مسلم بن عقیل اسی کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے. مومنہ نے دست ادب کو جوڑ کے کہا اے مسافر، کوفے کے حالات بہت متغیر ہو گئے. تجھے مناسب نہیں دیتا کہ غیروں کے دروازے پر تو بیٹھے، تو اپنے گھر چلا جا، تو اپنے خاندان میں واپس چلا جا، تو اپنے گھر چلا جا. تو مسلم بن عقیل نے حسرت سے اس مومنہ کا جواب دیا مالی فی ھذا المدینۃ بیت، میرا کوئی گھر اس شہر کوفہ میں نہیں ہے. تو طوا نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. آپ مدینہ کے کس محلے میں کے رہنے والے ہیں؟ میں مدینہ میں محلے بنی ہاشم میں رہنے والا ہوں. ارے آپ کو محلے بنی ہاشم سے واسطہ ہے تو بتائیے. میرے آقا حسین اسی محلے میں رہا کرتے تھے،
ان کا کیا حال ہے؟ کہا میں انہی کا بھائی مسلم بن عقیل ہوں۔ ارے مومنہ نے سر پیٹ لیا، دروازہ کھولا، اے سفیر مولا یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں قیام کیجئے۔ مسلم بن عقیل ایک رات توبہ کے گھر میں گزارتے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ تاریخ میں یہ بھی آیا عزیزان گرامی کہ اس کا بیٹا نصف شب کو آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ میری ماں ایک خاص حجرے میں مستقل آ رہی ہے، جا رہی ہے، کبھی پانی لے کر جا رہی ہے، کبھی کھانا لے کر جا رہی ہے۔ اس نے کہا اماں اس کمرے میں کون ہے؟ کہا بیٹا تو جا آرام کر۔ اسے معلوم تھا کہ بیٹا منافقین میں سے ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹے کوئی علم ہو کہ میرا مہمان کون ہے۔ لیکن ایک مرتبہ بیٹا اسرا کر کے وہاں گیا، دیکھا مسلم بن عقیل ہے جن کی گرفتاری کا عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا تھا۔ رات گزارا اور گزارنے کے بعد فوراً یہ بیٹا دربار عبید اللہ بن زیاد میں جاتا ہے کہ امیر بشارت ہو۔ کیسی بشارت لے کے آیا ہے؟ کہا جن کی تو تلاش کر رہا ہے، جن کے تیرا لشکر پورا تلاش کر رہا ہے، مسلم بن عقیل وہ میرے گھر میں پناہ گزین ہے، جو اپنا لشکر بھیج۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر جیسے پہنچی تو عبید اللہ بن زیاد نے ایک لشکر بھیجا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ امام حسین کے سفیر کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی جیسے آواز پہنچی کہ امام علی مقام کا سفیر مسلم بن عقیل توبہ سے اجازت دے رہا ہے، مومنہ میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ کہا بدت رسول نہ جائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا اے مومنہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرا گھر برباد ہو، تاراج ہو۔ مسلم بن عقیل باہر آئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے سفیر کا عالم یہ ہے، ایک دشمن کو ایک ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، فضا میں ٹکرایا، دونوں نصف نابود ہوئے۔ کبھی دو کو پکڑا، فضا میں ٹکرایا، دونوں نصف نابود ہوئے۔ تلوار سے جنگ کرنے ہیں، کبھی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ معرکہ تھا کہ لشکر مدد کو لیے پہنچا، عبید اللہ بن زیاد اور ہمیں لشکر چاہیے۔ ایک مسافر کے گرفتار کرنے کے لیے ہم نے ایک رسالہ 1000 کا بھیجا اور تم مدد مانگ رہے ہو۔ تو لشکر والوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد یہ کوئی کوفہ کا سپاہی نہیں ہے، یہ خاندان بنی ہاشم کا شجاع ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام اسی لیے فخر کرتے تھے۔ علماء مقدسین فرماتے ہیں کانا للحسین یدان، امام حسین کے 2 ہاتھ تھے، ایک ہاتھ کوفے میں شہید ہوا اور ایک ہاتھ کربلا میں شہید ہوا۔ عزیزان کرام، یہاں تک کہ لشکر عبید اللہ بن زیاد نے فریب اور مکاری سے جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، اور گرفتار ہو کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کشاں کشاں کھیلتے ہوئے اشقیاء لے کر گئے ہیں، تو ایک درباری بولتا ہے مسلم سے، اے مسلم لما ما سلمت علی الامیر، اے مسلم اس امیر عبید اللہ ابن زیاد پر تم نے سلام نہیں کیا۔ تو جناب مسلم نے جواب دیا مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر تو صرف حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا نام آیا تو زاروں کے تار رونے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سوال کیا
مسلم کیا موت سے ڈر کے رو رہا؟ کہا ہم ان گھرانے کے ہیں کہ جہاں کے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، تو پھر تم رو کیا رو؟ کہ میں اپنی موت پر نہیں رو رہا ہوں، مجھے تو میرا آقا یاد آ رہا ہے۔ میں نے خط لکھا تھا، امام علی مقام آپ کوفے آ جائیے، کوفے والوں نے بیعت کی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا یہ لوگ بیعت توڑ دیں۔ اللہ اکبر، میرا امام اپنے بچوں کے ساتھ جل چکا ہے، مجھے حسین یاد آ رہا، مجھے حسین کے بچے یاد آ رہے۔ اجرکم ربکم، خدا آپ لوگ اسی گھر میں بس عزیزان گرامی رحمت تمام، حسین کا قافلہ چل چکا ہے، مقام زبارہ میں حسین کا قافلہ رکا، اور رکنے کے بعد امام حسین کی طبیعت میں چین ہوئی۔ عباس نے کہا بھئی عباس دیکھو کوفے سے کوئی آنے والا ہے، تو سر راہ دیکھا فرزدق آ رہا، ماورا گیا فرزدق، اے فرزدق تمہارے پیچھے کوفے کی کیا خبر ہے؟ فرزدق نے کہا تمہارا سید و سردار؟ کہا ہاں، فرزند فاطمہ فرزند رسول امام حسین ہمارے سردار ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کوفے کی خبر معلوم کرنی۔ کہا میں امام کے سامنے خبر دیتا ہوں، امام کے سامنے بتاؤں گا کہ کوفے کی کیا خبر ہے۔ اللہ اکبر، امام کے سامنے آیا فرزند، کہا یا ابن رسول اللہ تنہائی میں بتاؤں یا آپ کے اصحاب کے ساتھ بتاؤں؟ کہا نہیں، میرے اصحاب کے ساتھ بتاؤ، یہ غیر نہیں ہے، یہ ہم میں سے انہی کے سامنے بتاؤ۔ فرزند نے کہا فرزند فاطمہ میں کیسے بتاؤں؟ بس اتنا سمجھ لیجیے جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، میں یہ منظر دیکھ کے چلا، امام زاروں کے ساتھ رونے لگے، واہ مسلمہ واہ، یہ آواز خیمے تک گئی۔ جب خیمے تک گئی تو بچے بھی آ گئے، اس میں جناب مسلم ابن عقیل کی ایک بچی تھی، امام نے اس بچی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور اپنے شانے پر اپنے زانوں پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس بچے نے کہا چچا جا کیا میرے بابا کی کوئی خبر آئی ہے؟ چچا جان آپ تو مجھ پر ایسی محبت فرما رہے ہیں کہ جیسے میں یتیم ہو گئی، مولا بتائیے میرے بابا کی کیا خبر ہے؟ امام سمجھتے تھے کہ بچی کو اس کے بابا کی موت کی خبر کیسے دے؟ کہے بیٹی آج سے حسین کا بابا سمجھنا، سکینہ کو بہن سمجھنا، شہزادی مسلم، ارے حسین جیسا امام کا تسلی دے رہا ہے، سکینہ جیسی بہن ہے۔ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا میں حسین شہید ہوئے تھے، ایک بچی تڑپ کے مقتل میں گئی جو کوئی تسلی دینے والا نہیں، ارے تسلی کی جگہ پر شبر کا تماشا اور تازیانہ لگا۔ بچی نے بھی بلا کے کہا واہ محمدہ وَعَلِيَّا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَرْوَئِيَّ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین،